الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب الکسب فریضۃ علی کل مسلم، کہ حلال کمائی کا اختیار کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کمائی کے اسباب اور ذرائع اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے تو اب دنیا کی کسی چیز کے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یمن والوں سے متعلق، ان کے یہاں پر معمول یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے، حج جیسا مقدس فریضہ، تو اس کے ادا کرنے کے لیے جب نکلتے تھے تو ساتھ میں توشہ نہیں لیتے تھے، زاد راہ ساتھ میں نہیں لیتے، اور یہ کہتے کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے، ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور ساتھ میں توشہ لے کر جائیں. اور پھر جب بعد میں جب ضرورت پڑتی تھی، انسان ہے، بھوک پیاس لگی ہے اس کے ساتھ، جب ضرورت پڑتی تو پھر دوسروں سے مانگنے کی نوبت آتی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ نہیں، حج کے سفر میں بھی توشہ ساتھ لے کر جاؤ تاکہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس لیے حلال کمائی کا اختیار کرنا یہ فرض ہے تاکہ آدمی دوسروں کا محتاج نہ ہو جائے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا تو ان کا ہاتھ سخت ہو گیا تھا، سخت ہوا تھا محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ ایسے ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہوئے اس کے اندر سختی آ گئی. تو لہٰذا یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے، اور کوئی بھی پیشہ ہو اسے اختیار کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ وہ حلال کے دائرے میں. ظاہر ہے کہ اگر وہ حرام کے کیٹیگری میں آ گیا تب تو وہ ناجائز ہو جائے گا، لیکن جتنے بھی حلال طریقے ہیں پیسہ کمانے کے اور دنیا میں کمائی کے، شریعت اس کی صرف اجازت نہیں دیتی بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے. چنانچہ ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یعنی مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. کچھ تو ہوگا گھر میں. کہا کہ گھر میں ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ وہ لے کر آؤ. وہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پیالے کے بارے میں بولی لگائی کہ بتاؤ کون اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کہ نہیں اور بولو. آکشن جیسے ہوتا ہے، بولی لگائی جاتی ہے. فرمایا کہ اور بولو کون خریدے گا. پھر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب 2 درہم ان سے لیے، پیالہ ان کو دیا اور ان صاحب سے کہا کہ 1 درہم کا اناج خریدو، اپنے گھر والوں کو دے دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں ڈنڈا لگایا، لکڑی کا ڈنڈا کلہاڑی میں لگایا اور ان کو دیا اور کہا کہ 8 دن تک مجھے تم مدینے میں نظر نہیں آنا چاہیے. یعنی جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں جمع کر کر لے کر آؤ. چنانچہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، جا کر 8 دن تک مسلسل جنگل میں لکڑیاں کاٹتے رہے اور اسے لا کر
بیچتے رہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند پیسے لے کر آئے. فرمایا کہ اس مانگنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی محنت کی اور ہاتھ کی کمائی کرے. چنانچہ ہاتھ کی کمائی میں زیادہ برکت ہے، یہ بات بھی حدیث پاک میں ملتی ہے. چنانچہ ایک اور بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کام کرتے تھے، بلکہ قرآن نے خود کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ لوہے کی زرہیں جو بنائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو ایسے نرم کیا تھا جیسے کہ موم کو نرم ہمارے لیے کیا ہے. تو لوہے سے وہ الگ الگ چیزیں بناتے اور اس کو بیچتے، اس سے کمائی حاصل کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو بادشاہت بھی عطا فرما دی. لیکن بادشاہت سے پہلے وہ جو ہے لوہے کی کمائی کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑھئی تھے، کارپینٹری کا کام جانتے تھے. اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ کشتی بناؤ، تو کشتی خود نوح علیہ السلام اس کے بنانے میں شریک رہے. اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں پر میں نے چرائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیسے جہاں سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، کوئی پیشہ کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے طور پر کچھ کام کرے، ہاتھ کی کمائی کرے، سکلز اختیار کرے اور جو ہے تجارت کرے. اس طرح کی شریعت نے ترغیب دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبوت سے پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو دو باتیں آپ کو واضح طور پر ملے گی، ایک تجارت اور دوسرا خدمت خلق. تجارت، اس کے لیے بڑے بڑے سفر کرنا، اور یہ کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا خلاصہ تھا. تو لہٰذا شریعت نے اس بات کی خوب ترغیب دی ہے کہ آدمی خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ دو پیسے کما لے. عام طور سے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں جاب ملے گی تو ہم کریں گے، ہمارا ویزا لگ جائے گا تو ہم کمانے کے لیے جائیں گے. یہ غلط تصور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، کہ آدمی کچھ کام نہ کرے، بیکار نکما پڑا رہے. اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض مرتبہ آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے اور اچھی خاصی ڈگری بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس ڈگری کے مطابق اس کے پاس کام یا جاب نہیں ہوتا، تو اب وہ اسی ڈگری کے مطابق جاب کی تلاش میں رہتا ہے. حالانکہ اس وقت دنیا میں، بلکہ خاص طور سے ہمارے ملک میں جاب کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس ڈگری کے مطابق ہی جاب ملے تو آدمی کام کرے گا، نہیں، بلکہ آدمی کو جو کام مل جائے، چاہے وہ بظاہر دکھنے والا چھوٹا کام کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے اگر اس سے حلال کمائی کو اختیار کیا جائے. چنانچہ ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو شخص 40 روز تک حلال کمائی سے کھاتا ہے، جو شخص 40 روز تک حلال کمائی سے کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان اور حکمت کے چشمے کو کھول دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی حلال کی محنت کرے گا تو حرام سے بچے گا، اور حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے محنت کرنا، مزدوری کرنا، یا تجارت کرنا، یا کسی بھی طرح کا ہنر سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو حکم یہ تھا کہ اگر اس غلام کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی سکل آتی ہے، تو تم اس سے معاملہ کر لو.
آقا سے، جو غلاموں کے سردار ہوتے تھے، ان سے کہا گیا کہ تم ان سے معاملہ کر لو کہ بھائی تجھے یہ ہنر آتا ہے، تو بازار چلا جا اور اتنے پیسے کما کر مجھے لے کر آ، اگر اتنے پیسے تو نے دے دیے تو آزاد ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ تمام چیزوں کی ترغیب ضرور ہے، البتہ قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بڑے مرد ہیں وہ لوگ۔ مرد مطلب عورتوں کے مقابلے والے مرد نہیں، مطلب عورت کے مقابلے میں جو مرد کہا جاتا ہے قرآن نے وہ مرد نہیں کہا، بلکہ مرد سے مراد ہے جو چیمپئن، با حوصلہ، با ہمت لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی تجارت کرتے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کے قائم کرنے سے نہیں روکتی ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ ایسے لوگ مرد کہلانے کے قابل ہیں، با ہمت لوگ ہیں۔ تو لہٰذا تجارت ضرور کرنا ہے، کمائی ضرور کرنا ہے، لیکن ایسی تجارت میں آدمی نہ گھس جائے یا ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ اسے نہ نماز کا موقع ملتا ہے اور نہ دین کے کاموں کے لیے فرصت ملتی ہے۔ تو ایسی تجارت سے تو اللہ کی پناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اپنے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کمائی کے راستے کیا ہیں، ہمارے کمائی کے اسباب کیا ہیں، اور پھر یہ کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اس کمائی کے ذریعے میں سے ہمارا اللہ کے لیے کتنا حصہ ہے، ہمارا اپنی ذات کا بھی اللہ کے لیے کتنا حصہ ہے، اور اس کمائی کا بھی اللہ کے راہ میں کتنا حصہ ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بس ایک قصہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں قصہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے بادل سے ایک آواز سنی، اور آواز یہ تھی کہ فلاں کے باغ میں جا کر پانی برسا دو۔ چنانچہ ایک بادل چل پڑا اور یہ صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور وہ بادل جا کر ایک آدمی کے باغ میں برسنے لگا۔ اطراف میں کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف اس باغ میں بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ صاحب اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو اندر پانی لگا رہا ہے، درختوں کو کھیت میں پانی لگا رہا ہے۔ تو ان صاحب سے جا کر ان کا نام معلوم کیا، تو وہی نام تھا جو بادل سے اس نے سنا تھا کہ فلاں کے باغ میں جا کر پانی برسا دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا نظام آپ کے باغ میں بارش برسانے لگا؟ تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ فرمایا کہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں، البتہ اس باغ سے جو کمائی میرے پاس آتی ہے، جو پروفٹ آتا ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ یعنی 33% اپنی کمائی کا 33% اللہ کے نام پر لگاتا ہوں۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ قحط سالی ہے اور کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے باغ میں اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری حلال کمائی میں سے کتنا حصہ اللہ کے نام پر جاتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ ایک حصہ۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ 33% ہونا چاہیے، لیکن آدمی 1%، 2% سے تو شروع کر سکتا ہے کہ میری کمائی کا 1% اللہ کے نام پر، 2% اللہ کے نام پر، پھر اللہ تعالیٰ آگے جتنی ہمت دیتا رہے اس کے اعتبار سے پھر آدمی بڑھاتا رہے، لیکن نیت اور کوشش یہ ہو کہ 33% تک پہنچنا ہے۔ کہ جب 33% تک پہنچیں گے تو پھر دیکھنا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازے کیسے کھول دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حلال کمائی نصیب فرمائے، اور حرام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔